بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے۔ تحریک انصاف کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس اور اس کے اعلامیے سے متعلق کہا ہے کہ کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے کہ مراسلہ ایک حقیقت ہے اور اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا۔ علاوہ ازیں پی ٹی آئی کی جانب سے پیش کردہ نکات میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ روسی فوج کی یوکرین میں کارروائیاں جنگی جرائم تصور کی جا سکتی ہیں، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین میں روسی فوج کی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی فوج یوکرین میں شہریوں اور ان کی املاک، اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، جبکہ گنجان آبادیوں پر بھی شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا یوکرینی فوج کو کروڑوں ڈالر کے جنگی سازوسامان دینے کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگ زدہ یوکرین کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی نئی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے مسلسل حملوں پر یوکرین کی مدد کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے 80 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے کانگریس سے مزید امداد طلب کر لی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ کیف اور ماسکو کے درمیان امن و مذاکرات سے متعلق وہ پر امید ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ آج یا کل روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر زیلنسکی سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ صدر اردوان نے مزید کہا ہے کہ ٹیلی فونک رابطے سے روس اور یوکرین کے رہنماؤں کے درمیان ترکی میں میٹنگ کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ خفیہ اداروں نے غیر ملکی مراسلے کی تحقیق کی، سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ قومی سلامتی کمیٹی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید نے مبینہ دھمکی امیز مراسلے پر بریفنگ دی۔ اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے منٹس بھی پیش کیے گئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں امریکہ میں تعینات رہنے والے سابق پاکستانی سفیر اسد مجید اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام شریک ہوئے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد شنگھائی میں لاک ڈاؤن مزید سخت۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث چین کے شہر شنگھائی میں کورونا کی پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے شہر شنگھائی میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد لاک ڈاؤن کی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کورونا مریضوں اور ان سے رابطوں میں آنے والوں کو سرکاری قرنطینہ مراکز میں منتقل کیا جائے گا۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے میں جراثیم کش سپرے کی مہم کو بھی تیز کیا جائے گا۔ شنگھائی میں 5 ہفتوں سے لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں عمارتیں خالی کروا کر جراثیم کش دواؤں کا سپرے کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے بعد اب احسن اقبال نے بھی بیرون ملک جانے کی اجازت مانگ لی۔ مریم نواز کے بعد اب وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بھی بیرون ملک جانے کی اجازت مانگ لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق احسن اقبال نے احتساب عدالت اسلام آباد میں درخواست دائر کر دی، جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ انہیں عمرے کی غرض سے سعودی عرب جانا ہے۔ احتساب عدالت ایک بار پھر بیرون ملک سفر کی اجازت دے۔ امید ہے شہباز شریف افغانستان سے اچھے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ حامد کرزئی۔
سابق افغان صدر حامد کرزئی نے امید ظاہر کر دی ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کو آگے بڑھائے گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو انٹرویو میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ میرے دور حکومت کے آخری سال میں میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہوئے تھے۔ حامد کرزئی نے مزید کہا ہے کہ مجھے امید ہے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جو پاکستان کے نئے وزیر اعظم بنے ہیں بھی اسی راستے پر چلیں گے اور افغانستان سے اچھے تعلقات قائم کریں گے، جس کے جواب میں افغان عوام بھی مثبت رد عمل دیں گے۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کی غزہ پر بمباری۔ اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے غزہ میں حماس کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں حماس کی ایک عسکری تربیت گاہ اور میزائل بنانے کی ایک زیر زمین فیکٹری کو جنگی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لڑاکا طیاروں کی بمباری میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم حماس کے عسکری ٹھکانے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد کمی آنے لگی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کئی روز سے جاری اضافے کے بعد کمی آنے لگی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1.15% کمی کے ساتھ $102.6 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ برطانوی آئل کی فی بیرل قیمت میں 1.11% کمی ہوئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت $107.2 فی بیرل پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں بجلی کے شعبے کی بہتری کے لیے 4 سالہ منصوبے کا آغاز۔ امریکہ نے پاکستان میں بجلی کے شعبے کی بہتری کے لیے $2.35 کی لاگت کے 4 سالہ منصوبے کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کا مقصد پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نپٹنا اور شفاف ذرائع سے توانائی کے حصول میں اضافہ کرنا ہے۔ جعلی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، ایف آئی اے نے خبردار کر دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم کو کنٹرول کرنا پہلی ترجیح ہوگی۔ کسی کو بھی شہریوں کے وقار کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ماریوپول میں آزوسٹال پلانٹ کی ناکہ بندی کا حکم جاری کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ماریوپول کے ساحلی شہر آزوسٹال پلانٹ پر حملہ کرنے کے بجائے اس کی ناکہ بندی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق روسی صدر نے یہ حکم وزیر دفاع سرگئی شویگو کی جانب سے بریفنگ کے بعد دیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ روسی فوج نے پلانٹ کے علاوہ ماریوپول کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پلانٹ میں یوکرینی فوجی ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ کریملن کے مطابق سرگئی شویگو کے ساتھ ملاقات کے دوران ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ پلانٹ پر حملے کا منصوبہ نامناسب ہے، اس کی بجائے ناکہ بندی کو ترجیح دی جائے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ فارکس ڈیلر کے مطابق ڈالر 187 روپے 50 پیسے کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ 6 دن میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 95 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا دورہ، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں 24 اپریل بروز اتوار کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے خلاف مکمل ہڑتال ہوگی، جس کا مقصد کشمیریوں کی جانب سے غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ سونے کی قیمت میں مزید کمی کر دی گئی، جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 1,32,700 روپے ہو گئی۔ سندھ صرافہ بازار جولر ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 800 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ جون میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا شیڈیول طے کر لیا گیا۔ نئے مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ سیشن سے
قبل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا جو 1 جون سے شروع ہو کر پورا مہینہ جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس 9 مئی کو بلایا جائے گا، جبکہ پارلیمانی سال کا آخری سیشن 25 جولائی سے 5 اگست تک ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔